بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشکول معرفت، فضیلت علم اور علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں میں سے جن کو علم دین عطا ہوا ہے ان کے اخروی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ اس سے قبل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا۔ کچھ اہل بدر آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی اور نہ اہل مجلس مل کر بیٹھ گئے کہ جگہ کھل جاتی۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرما دیا۔ منافقین نے طعن کیا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے۔ سو لوگوں نے جگہ کھول دی۔ اس پر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا نازل ہوئی۔ مجموعہ اجزائے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ نے جگہ کھولنے کے لیے فرمایا ہوگا، سو بعض نے تو جگہ کھول دی جو کافی نہ ہوئی ہوگی اور بعض نے جگہ نہیں کھولی۔ آپ نے تادیباً یعنی ادب سکھانے کے لیے یا اس قاعدے کے مطابق علم حاصل کرنے میں طلبہ باری باری سے آتے جیسا کہ عربی مدارس میں ہوتا ہے ان کو اٹھ جانے کے لیے فرمایا، جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا۔ حتی عرفت کراہۃ فی وجوہہم، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امر کے امتثال کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، غیر اہل ایمان جو کسی مصلحت دنیاوی سے مان لیں جیسے منافقین، وہ تو بقید منکم کے اس وعدے سے خارج ہے۔ نمبر دو، دوسرے اہل ایمان غیر اہل علم، ان کے لیے نفس سے رفع درجات ہے۔ نمبر تین، تیسرے اہل ایمان اہل علم، چونکہ بوجہ معرفت و علم کے ان کے امتثال کا منشا زیادہ خشیت اور زیادہ خلوص ہے جس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان کے لیے مزید رفع درجات ہے۔ جیسا کہ آیات مذکورہ میں ذکر اہل ایمان کے بعد اہل علم کا خصوصیت سے الگ تذکرہ کیا گیا، حالانکہ اہل ایمان میں شامل تھے۔ اس اسلوب بیان کا نام التخصیص بعد التعمیم ہی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اہل علم کی تعظیم ثابت ہوتی ہے اور عام مومنین سے اہل علم ایمان والوں کو بذریعہ عطف الگ بیان کرنا کأنہم جنس آخر، گویا کہ یہ لوگ دوسری جنس ہیں۔ اس سے علماء کا عظیم الشان مقام واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما خص اللہ تعالی العلماء فی شیء من القرآن ما خصهم فی هذه الآیۃ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علماء کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے ایسی خصوصیت پورے قرآن میں نہیں بیان فرمائی۔ علماء کی فضیلت میں چند احادیث مبارکہ از تفسیر روح المعانی۔ حدیث نمبر 1، عن ابی الدرداء مرفوعا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت 14ویں رات میں تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2، عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، طالب علمی کی حالت میں جس کو موت آ جائے اور اس طالب علم کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا ہو تو اس عالم اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہے جنت میں، یعنی انبیاء کے مقام اور اس کے مقام میں ایک درجے کا فصل ہے۔ حدیث نمبر 3، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العالم والعابد 100 درجة بین کل درجتین حضر الجواد المزمر 70 سنة، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ جس فاصلے کو تیز رو تزمیر کیا ہوا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4، وقال علیہ الصلاۃ والسلام یشفع یوم القیامت 3 الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے دن 3 قسم کے حضرات شفاعت کریں گے، نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ حدیث نمبر 5، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما خیر سلیمان علیہ السلام بین العلم والملک والمال فاختار العلم فاعطاه اللہ تعالی الملک والمال تبعا له، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا علم اور ملک اور مال کے درمیان، بس آپ نے علم کو اختیار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کی برکت سے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور علم کی بدولت ملک اور مال بھی عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 6، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیامة فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا ارید بکم الخیر
اذهبوا الى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے قلوب میں علم و حکمت نہیں رکھی تھی مگر اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا تھا، پس جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جو تم سے صادر ہوئے تھے. بعض مفسرین نے آیت مذکورہ کے متعلق یہ تفسیر بھی کی ہے، یرفع اللہ الذین اوتوا العلم من المؤمنین علی الذین لم یؤتوا العلم درجات. اہل علم ایمان والوں کو غیر اہل علم ایمان والوں پر درجات کثیرہ کی فضیلت ہے. نوٹ: علم سے مراد علم شرعی ہے. ومن مات وهو يطلب العلم اي العلم الشرعي فهو شہید. علامہ شامی بن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس شخص کی موت طالب علمی کے زمانے میں ہو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی. طالب علم کی حالت میں موت شہادت ہے، اگرچہ پورا انہماک نہ ہو کہ ایک دن میں صرف ایک ہی درس لیتا ہو تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے. ان كان له اشتغال به تالیفا او تدریسا او حضورا فيما يظهر ولو كل يوم درسا وليس المراد الانہماک. علم کے ساتھ اشتغال کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ تعلیف کا سلسلہ ہو یا تدریس کا، یہ صرف کسی درس میں شامل ہوتا ہو اگرچہ ایک دن میں ایک ہی درس ہو، یعنی انہماک مراد نہیں. علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی فضیلت میں ابن ماجہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کی عسفان میں ملاقات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. پس فرمایا کہ نافع تم نے مکہ میں اپنی جگہ کس کو نائب بنایا؟ نافع نے جواب دیا کہ میں نے اپنے غلاموں میں سے غلام ابن البزی کو نائب بنایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے غلام کو اپنا خلیفہ بنایا؟ جواب دیا کہ وہ کتاب اللہ کے قاری ہے اور فرائض کے عالم ہے اور علم قضاء سے بھی واقف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب غور سے سنو کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی دیتا ہے بوجہ ان کی اطاعت کے اور علم کتاب کے، اور اسی کتاب کے ذریعے دوسری قوموں کو ذلیل کرتا ہے بسبب ان کی ناقدری کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں. عالم سے مراد با عمل عالم ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا ہر نافرمان جاہل ہے. جو علم سبب عمل نہ ہو وہ شریعت میں علم نہیں. من عصى الله فهو جاهل لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشریعت. علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت ہے، جو علم حق تعالی تک نہ پہنچا دے وہ جہالت ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم آباشت کے بکشاید رہے، علم آباشت کے بکشاید رہے، راہ آباشت کے پیش آیت چہے، راہ آباشت کے پیش آیت چہے. علم وہ ہے جو عمل کا راستہ کھول دے اور راہ وہ ہے جو حق تعالی تک پہنچا دے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کل من عصى اللہ فهو جاہل اجمع علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس پر اجماع ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ آیت علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور هل يستوي الذين يعلمون کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں فيعملون بمقتضى علمهم والذین لا يعلمون کی تفسیر میں بمقتضى جہلهم وضلالهم سے فرمائی ہے، یعنی اہل علم وہ ہیں جو اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں اور جاہل وہ ہیں جو جہل کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کونوا ربانیین کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ ای کونوا حکماء وعلماء وفقهاء، یعنی ربانی وہ شخص ہے جو صاحب حکمت، صاحب علم، صاحب فقہ ہو. اور کہا جاتا ہے ربانی هو الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ. ربانی وہ شخص ہے جو لوگوں کی تربیت کرتا ہو آسان مسائل سے قبل مشکل مسائل کے.